أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ فاطر چل رہی ہے جس کی آیت نمبر 11 سے ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ فاطر سپارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 11. اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو مضامین ارشاد فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ اس صورت میں اس کا بیان ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے. یہاں پر فرمایا، پچھلے درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو، جو پچھلے درس میں بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے تم لوگوں کے جوڑے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا. یہ تو وہ قدرت کی نشانیاں تھی جو انسان کی تخلیق سے تھی، انسان کی تخلیق سے جو متعلق قدرت کی نشانیاں تھی اس کا بیان. آج کے درس میں جو اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن انسانی تخلیق سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس عالم اور کائنات کی چیزوں سے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، پانی ہے، 2 دریا ہیں، سمندر ہیں، ایک میٹھے پانی کا دریا ہے اور ایک کھارے پانی کا. فرماتے ہیں کہ کس نے میٹھے کو میٹھا بنایا، کس نے کھارے کو کھارے بنایا، اور دونوں کی خصوصیات علیحدہ ہیں. مچھلیاں، آبی جانور وہ دریاؤں میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ سمندروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے ذائقوں میں فرق، دونوں کی نکلنے والی معدنیات میں فرق، جو چیز اندر سے نکلتی ہے اس میں فرق. اور جن جگہوں پر 2 دریا آ کے ملتے ہیں یا 2 سمندر آ کے ملتے ہیں، وہاں جن لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو کہ یوں 2 سمندر آ کر ملیں گے، دونوں کے میلوں تک رنگ بھی علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہاں پر آ کے 2 سمندر آ کے ملے. جیسے کیپ ٹاؤن ہے،
کیپ ٹاؤن پہ 2 سمندر آ کے ملتے ہیں. یہ جو 2 سمندر آ کر کیپ ٹاؤن پہ مل رہے ہیں، یہ دور تک وہ لکیر چلی جائے گی. ادھر کا دریا سمندر اور ادھر کا سمندر ادھر نہیں آ سکتا. کس نے وہ خلیج قائم کی ہے اس کھلے سمندر کے اندر؟ اللہ کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے وما یستوی البحران، 2 دریا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ میٹھے پانی کا دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی کا دریا جو پیاس بجھاتا ہے، سائغ شرابہ، اور پینے والے کو وہ سیراب کر دیتا ہے. آپ کی اور ہماری انسان کی پیاس، انسان کی کیا بلکہ تمام مخلوقات کی پیاس میٹھے پانی سے بجھتی ہے. اگر کھارا پانی پلا دو نہ پیاس بجھے گی بلکہ بیمار ہو جائے گا. یہ سمندر کا پانی ہمارے ہاں کا کوئی ذرا پی کے تو دکھائے 2 گھونٹ، کیا حل بنتا ہے اس کا. اب نہیں ہوتا جسم کو قبول، نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی اس کے اندر جسم کے اندر اس کی قبولیت ہی نہیں رکھی. تو فرمایا کہ ھذا عذب الفرات، یہ میٹھے پانی کا دریا پیاس بھی بجھاتا ہے، پینے والے کے لیے خوشگوار بھی ہے. وھذا ملح اجاج، اور وہ دوسرا وہ جو دریا ہے کھارے پانی کا، وہ نمکین ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے. ومن کل، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میٹھے کو میٹھا بنانے والا، کھارا کو کھارا بنانے والا یہ اللہ کی ذات ہے، وہی قادرت کاملہ ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو کھارا پانی ہو یا میٹھا پانی، ہر ایک میں ہم نے حیوانات رکھے، مچھلیاں رکھی ہیں، سمندری جانور رکھے ہیں، ان کو استعمال لوگ کرتے ہیں. اور سمندری مخلوقات کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، خاص طور پہ مچھلی، جہاں وہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید ایک چیز ہے، وہاں ایک بہت بڑی راحت اس کے اندر یہ اللہ نے رکھی کہ اس کو ذبح نہیں کرنا پڑتا. ورنہ گائے ہے، بکرا ہے، یا دوسرے جانور ہیں جو انسان کے لیے حلال تو ہیں، لیکن حلال کو حلال کرنے کے لیے حلال کرنا پڑتا ہے. جب تک اس کو صحیح طریقے سے حلال نہیں کریں گے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوگا. چھری چلاؤ، بسم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، ٹھیک ہے نا جی، اس کا سارا خون دم مسفوح نکلے، پھر جا کر وہ جانور حلال ہوتا ہے. لیکن مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی نہیں رکھا، کیونکہ لوگ جب سمندری سفر کرتے تو کہاں ذبح کرتے پھرتے، چھریاں اس قابل ہو نہ ہو کیا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہی نہیں رکھا مچھلیوں کے اندر، سمندری مخلوقات کے اندر، کہ انسان ان کو ذبح کر کے پھر حلال کرے. وہ حلال ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، چاہے کھارا دریا ہو یا میٹھا دریا، ہر ایک سے تم لوگ لحم طری، تازہ گوشت نکالتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم لوگ نکالتے ہو اس سے حلیتن تلبسونہا، زیورات کو جس کو تم لوگ پہنتے ہو. سمندر کے اندر سے سیپیاں نکلتی ہیں. مجھ کو یاد ہے، ابھی بھی شاید ہوں گے بازار کلفٹن میں ہمارے ہاں سیپیوں کا پورا بازار ہوتا تھا، ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. پورے سیپیوں کا ان سے ہار وغیرہ کیا کیا چیزیں خواتین کی بنائی جاتی تھیں، مردوں کے استعمال کی چیزیں بنائی جاتی تھیں. یہ جو سیپیاں ہیں جب سمندر پر آتی ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں ہوتی ہیں کہ گن نہیں سکتا انسان ان کو. تو یہ سمندر کے اندر سیپیاں، سمندر کے پتھر، سمندر کی چیزیں اللہ نے ایسی بنائی کہ انسان جہاں کھانے پینے کی چیزیں سمندر سے حاصل کرتا ہے، وہاں انسان بے شمار چیزیں وہ اپنے زیورات کی اور اپنے پہننے اوڑھنے کی انسان حاصل کرتا ہے. اور میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات آپ کو عرض کی تھی، یہ 2 نشانیاں تو اللہ نے بتائی. اور یہ جو ہم میٹھا پانی پیتے، یہ میں نے پچھلے درس میں بھی بات عرض کی تھی، میٹھا پانی بھی تو سمندروں سے نکلتا ہے، کھارے دریاؤں سے نکلتا ہے، کیونکہ مونسون جو ہیں یہ بھی تو سمندر سے اٹھتا ہے. عجیب اللہ کی قدرت ہے. ذرا قدرت تو دیکھو اللہ کی، کہ پانی کھارا لیکن اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ میٹھے.
یہ جو بادل ہمارے سروں پر سے جاتے ہیں، ہم کراچی میں گزرتے رہتے ہیں، یہ سارے بادل پانی سے بھرے ہوئے بادل، یہ کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندروں سے. لیکن جب یہ بادل برسائے گا پانی تو میٹھا برسائے گا. اللہ کی قدرت دیکھو آپ. اور پھر اللہ کا نظام ایسا کہ یہ جو بادل پانی برساتے، یہ جہاں عام شہروں میں برساتے ہیں وہ تو برساتے ہیں، لیکن یہ جا کر برساتے ان بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہیں جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر پہلے ہی ہوتا ہے، -30 -40 وہاں پہ برساتے ہیں. وہاں برسانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جما دیتے ہیں. یہ جو ہم گلیشیئر دیکھتے ہیں، گلیشیئر کیا چیز ہے؟ یہ وہ بارش کا پانی ہے جس کو اللہ نے وہاں کے ٹمپریچر کی وجہ سے جما دیا، اب وہ جم گیا. پانی کھارا، بخارات اٹھے بیٹھے، اللہ نے برسایا اس کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی، عام شہروں پر بھی برسایا، وہاں پر برسا کر اس کو فریز بھی کر دیا تاکہ بقدر ضرورت گرمیوں میں پانی پگھل کر دوبارہ انسانی صحت کے لیے، انسانوں کے لیے کام آئے، مخلوقات کے لیے کام آئے. ایک اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو. ورنہ ہمارے پاس کتنے ڈیپ فریزر ہوتے، کتنے ریفریجریٹر ہوتے جس سے کوئی انسان پانی رکھ سکتا تھا. اتنے کروڑوں انسانوں کے لیے پانی. یہ اللہ کا خود کا نظام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری قدرت جس طرح انسانی جسم میں قدرت ہے، ہم اپنے پورے انسانی جسم کو اگر جائزہ لیں، کوئی ایک رتی ماشا ہم اپنی متبادل بنا نہیں سکتے. لوگ مصنوعی اعضاء بناتے ہیں، وہ مصنوعی ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بات اللہ نے قدرت کی رکھی وہ تو ایک چیز ہے جو اس کا متبادل کوئی پیدا نہیں کر سکتا. تو فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اس سے تم تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سے تم لوگ کیا بھی نکالتے ہو؟ زیورات بھی نکالتے ہیں، پتھر کے سیپیاں نکالتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ، ایک اور قدرت اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کوئی چیز سمندر پر پھینکو فوراً ڈوب جائے گی، لیکن کشتی وہ نہیں ڈوبتی. کشتی بھی انسانوں سے بھی بھری ہوئی، سامانوں سے بھی بھری ہوئی، وہ اسی طرح کھڑا ہوا. اب پانی کے جہاز کو دیکھو، انسان دیکھتا ہے کہ یا اللہ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے. اتنا بھاری بھرکم پانی کا جہاز، اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم اس پر کنٹینر لگے ہوئے، کتنا انسان، پھر ان انسانوں کی ضروریات زندگی، اور یوں بس یوں روانہ ہو گیا جو ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ڈوبتا نہیں، وہ گرتا نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہماری نشانی ہے. پہلی مرتبہ کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. چنانچہ نوح علیہ السلام نے بنائی. پھر جب طوفان آیا وہ کشتی چلی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور آپ لوگ دیکھتے ہو کہ سمندروں میں پانی کے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، سمندروں میں پانی کے جہاز چلتے ہیں اور وہ پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتے. کتنی تیز موجیں دیکھیے، جب ہم یہاں سمندر کے بالکل کنارے پر ہوتے ہیں تو ہمیں موجیں اتنی تیز لگتی ہیں، لیکن جب یہی جہاز کھلے سمندر میں پہنچتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ کیا اس کی طوفانی لہریں ہوتی ہے. جو بڑے بڑے جہاز ہمیں لگتا ہے کہ بہت جو ہیکل جہاز ہیں وہ بھی تنکے کی طرح ہو جاتے ہیں اس پانی کے طوفان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو ان کشتیوں کو، وہ کشتیاں، وہ جہاز، وہ پانی میں چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے ہوئے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے چلتے ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو. آج ہمارے ہاں کی پوری دنیا کی تجارت، بین الاقوامی تجارت، ساری کی ساری پانی کے جہازوں پر. فضائی سروس، ہوائی جہازوں کے ذریعے سامان کی نقل و حرکت وہ تو بہت محدود ہوتی ہے، بہت چند آئٹم کے اندر ہوتے ہیں، اس پر خرچے بھی بہت آتے ہیں ہوائی جہازوں سے لانے لے جانے میں. لیکن پوری دنیا کی تجارت جو ہے وہ شپنگ کمپنیوں کے ذریعے چلتی ہے، پانی کے جہازوں پہ.
بڑی بڑی مشینیں، گاڑیاں، فلانا ساز و سامان، یہ سارا کا سارا نقل و حرکت سب پانی کے جہازوں سے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کا یہ مطلب ہے کہ پانی کے جہاز ہم چلاتے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، اس سے کام چلاؤ، پوری دنیا کی بین الاقوامی تجارت پانی کے جہازوں کے ذریعے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہی تو اللہ کا رزق ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ہم کراچی میں، پاکستان میں، لیکن پوری دنیا سے سامان جاپان سے گاڑیاں منگوا رہے ہیں، اور فلانے ملک سے جرمنی سے مشینیں منگوا رہے ہیں، فلانی جگہ سے یہ منگوا رہے ہیں، فلانی جگہ سے وہ منگوا رہے ہیں، یہاں اس کو بیچ رہے ہیں۔ اللہ نے رزق کا ہی ذریعہ بنا رکھا ہے، تو چل کس کے ذریعے سے رہا ہے؟ پانی کے جہازوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم لوگ کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ رات اور دن جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب رات ہونے والی ہے، شام ہمارے ہاں ہو گئی، عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں رات شروع ہو جائے گی، رات کے بعد پھر صبح شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کون سی ذات دن کو رات بناتا ہے، رات کو دن بناتا ہے، اور پھر رات کو دن اس طرح بناتا ہے کہ انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت، جانوروں کے مزاج، جانوروں کی طبیعت بھی بدل جاتی ہے۔ رات ہوتی ہے نیند آنے لگ جاتی ہے، سست ہو جاتے ہیں، سکون کے متلاشی ہو جاتے ہیں، پھر رات والی کیفیات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، انسان تھکنے لگتا ہے، آرام کا خواہش مند ہوتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کا مزاج ہے۔ صبح ہوتی ہے، آدمی تر و تازہ ہو کے اٹھ جاتا ہے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نکلوں، باہر نکلوں، کام کروں، کام کرنے کی طبیعت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے، کہ رات کو دن بنانے والا، دن کو رات بنانے والی ذات اللہ کی۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے سورج کو اور چاند کو کاموں میں لگا رکھا ہے۔ دیکھو یہ سورج کی ایک مقدار ہے، ایک رفتار ہے، چاند کی ایک رفتار ہے۔ آج چاند طلوع ہوگا، آج 30ویں شب ہے، کل انشاءاللہ یکم ذی الحجہ ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کا بنائی ہوئی ترتیب ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ سورج ایک مخصوص رفتار کے ساتھ مخصوص جگہ کے اوپر ہے، ذرا سا نیچے ہو جائے انسان جھلس کے مر جائے، ذرا سا اوپر ہو جائے انسان ٹھٹر کے مر جائے۔ اللہ کا نظام ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کی منزلیں مقرر کی، دن اور رات کا آنا جانا مقرر کیا، سورج کی تپش کو ایک حد میں رکھا جو انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے قابل برداشت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، انسانی جانوں میں نشانی دکھائی، پانی میں نشانی دکھائی، آسمانوں میں نشانی دکھائی، چاند سورج میں نشانی دکھائی۔ کل یجری لاجل مسمى، فرمایا کہ ہر چیز جو ہے ایک طے شدہ مقررہ وعدے کے ساتھ چل رہی ہے، ہر چیز اللہ کے نظام کے تحت ہے۔ ذالکم اللہ، یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم انسانوں کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی ہماری الٹی عقل، کیسی ہماری الٹی کھوپڑی ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری قدرت کو دیکھو، میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا لوگ ذکر کرتے نہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے پیچھے دن رات تعریفیں کہ انسان نے یہ بنا لیا، انسان نے یہ بنا لیا، وہ کمپیوٹر بنا لیا، یہ گھڑی بنا لی، وہ یہ بنا لیا، وہ بنا دیا۔ اللہ نے ایک اچھا ہماری بنائی ہوئی چیزیں آج اچھی ہیں، کل خراب، آج کام کر رہی ہیں، کل بے اثر، کل اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ بھائی جتنی ایجادات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آج ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، بڑا اچھا موبائل آ گیا صاحب نیا مارکیٹ کے اندر، ہے نا جی، بڑی شاندار گھڑی آ گئی، 2 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں، اب اس سے لاکھ درجے بہتر چیزیں آ گئی۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ کبھی پرانی ہوتی ہیں، نہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کبھی ناکارہ ہوتی ہیں، وہ اسی کی اسی طرح چل رہی ہیں جیسے پہلے دن تھی۔ جس طرح ہم سورج کے پہلے دن محتاج تھے، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن رہتی دنیا اس سورج کی محتاج رہے گی۔
اس چاند کی محتاج رہے گی، ان سمندر دریاؤں کی محتاج رہے گی، اس ارض و سما کی محتاج رہے گی، ہر انسان اس کا محتاج رہے گا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر کبھی کمزوری نہیں آتی، اس کے اندر کبھی پرانا پن نہیں آتا، یہ ہر روز اسی طرح اپنی ضرورت اور اہمیت رکھتی ہے جس طرح روز اول سے تھا، نہ کوئی اس کا متبادل بنا سکا نہ بنا سکے گا۔ یہ اللہ کی بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ ہمارا ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک بادشاہی اسی کی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی داتا ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، کسی کے پاس یہ طاقت نہ آئی نہ آ سکے گی کبھی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہم غور کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ اپنی نشانیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ کسی دھوکے میں نہ رہ جانا۔ دھوکے میں رہنے کا مطلب یہ کہ کس دھوکے میں مت رہ جانا کہ نعوذ باللہ اللہ سے منہ موڑ لو۔ اللہ نے یہ بنایا سب کچھ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے میں ہوں تمہارا رب، پالنے والا میں ہوں، لائق تعریف میں ہوں، لائق عبادت میں ہوں، میرے احکامات ان کو مانو، میری اطاعت کرو، کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنا بڑا بنا بیٹھتے ہیں اور اللہ سے دل لگاتے نہیں، غیر اللہ سے دل لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عظمت دل میں آتی نہیں، غیر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عظمتوں سے دل بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت انسان کی الٹی سوچ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ، فرماتے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، بتوں کو پکارتے ہو۔ بتوں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پتھروں کے بت بے جان جن کے اندر خود کوئی جان نہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹھوکا پیٹی کر کے بنا کے انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ بنایا تو تم نے، پوج بھی تم ہی رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ۔ میرا ایک مرتبہ سری لنکا جانا ہوا، میں ایک بازار سے گزرا، میں نے دیکھا پورا بازار بتوں کا بازار تھا، وہاں پہ بت بنتے تھے، بنتے بھی تھے، بکتے بھی تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا تھوڑا سا گاڑی روکو، میں ذرا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دکان کے آگے نا باقاعدہ بت والے بت بیٹھے ہوئے بت بنا رہے تھے، کوئی ٹھوک رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی کیلے لگا رہا ہے، کوئی پتھر تراش رہا ہے، کوئی مشینیں لگا رہا ہے۔ اچھا ایک دکان، دو دکان، تین دکان، چار پانچ، پوری لائن، پوری سڑک اسی بتوں کی دکانوں سے بھری پڑی۔ تو بہت دیر تک دیکھتا رہا اور ان کی عقل پہ ماتم، جس کو کہتے ہیں نا ماتم کرنا، میں یہ سوچتا رہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے، بڑا مشہور ہے، اور میرا بار بار جانا ہوا سری لنکا تو میں بھی دیکھتا تھا لوگ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن تعلیم کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، ایک حد پہ آ کے انسان کی تعلیم کام نہیں کر رہی ہوتی، کام ہی نہیں کر رہی۔ یہاں آ کے ان کی تعلیم فیل ہو گئی، ساری دنیا کی خبر ہے، یہ نہیں ان کے کھوپڑی میں آ رہا ہے، یہ ان کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ جن بتوں کو ہم ڈنڈے مار کے ہتھوڑیاں مار کے بنا رہے ہیں وہ ہماری کیا مسئلے حل کرے گا، وہ ہمارا کیسے خدا بن جائے گا۔ بنا ہاتھوں سے رہے، اپنی مشینوں سے رہے، ان کو اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، زمین میں پٹک رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کھڑا کر کے اس کو ذرا پوجا پاٹ شروع کر دی، اللہ اکبر، یہ تو قابل ہے۔ میں نے کہا یہ تو منظر ایسا ہے کہ دیکھو ان کی عقل پہ ماتم کرے انسان کو دیکھ کے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، پھر خود ہی ان کی عبادت کرتے ہو، پھر انہیں سے اپنی مرادیں مانگتے ہو، یہ کیسے خدا ہیں جو خود بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں۔ والذین تدعون من دونی، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بت بھی دو قسم کے ہوتے ہیں جن کو لوگوں نے اپنے جعلی معبود بنا رکھے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بے جان ہیں، پتھروں کے بت ہیں، بعض وہ ہیں جن کو یہ غیر مسلم لوگ اپنا خدا مان لیتے ہیں، وہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم خدا ہیں، لیکن انہوں نے اپنا خدا مان لیا، جیسے گائے کو ہندو خدا مانتے ہے نا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طبقہ اپنا خدا مانتا ہے،
ٹھیک ہے نا جی. تو اب ان انبیاء نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو انبیاء تعلیم ہی دینے کے لیے وحدانیت کی آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خدا، وہ بت جن کو انہوں نے اپنا بت بنایا، یا وہ جاندار جن جانداروں کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا. دونوں قسموں کے خدا جو لوگوں نے جو بنائے، معبود اپنے طور پہ گھڑے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونی، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گھٹلی، کھجور اتنی سی، اس کی پھر گھٹلی کا بھی چھلکا، فرماتے اس کے برابر بھی ان کی طاقت نہیں ہے. اس کے چکر میں پڑے. ما یملکون من ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور وہ جن کو تم لوگ خدا بناتے ہو اپنے اللہ کے علاوہ، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، تو تمہاری دعا کو سن بھی نہیں سکتے. جن کی میں مثال دے رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے بت بنا لی، وہ کیا سنیں گے؟ جو اپنے وجود کے لیے خود دوسرے کے محتاج ہوں، وہ کیا سنیں گے؟ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ خدا سننے کی صلاحیت رکھے، جیسے انسانوں کو کوئی خدا بنا لے، یا انبیاء کو بعض لوگوں نے خدا مان لیا، اگر وہ سن بھی لے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہارے دعا کو قبول نہیں کر سکتے. قبول کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. دیکھیے بات یہ ہے، یہ آیات اس لیے آ رہی ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گھومنے والا کر دینا، پنکھے کو گھومنے والا کر دینا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ قابل عبادت ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. نمبر 2، قابل اطاعت ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے، تمام طاقتوں کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. ہر طرح کی طاقت اور کرنے کی قوت وہ اللہ کے پاس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی کی کوئی مجال نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ. جب اللہ سب کچھ کرنے والا ہے تو تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے، پوری توحید کا بیان ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ نے اپنی اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، سمندر کی مثال دی، انسانی جان کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے سورج کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے چاند کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے دن کی مثال دی، اللہ نے رات کی مثال دی. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں نہ پرانی ہوئی، نہ ان کی ضرورت کبھی ختم ہوئی نہ کم ہوئی، ورنہ انسانوں کی ہر بنائی ہوئی چیز کی ضرورت کچھ دنوں میں ختم ہو کر نئی چیز آ جاتی ہے. لیکن دن کی ضرورت کم ہو گئی، رات کی کم ہو گئی، سمندروں کی کم ہو گئی نہیں، سورج اور چاند کی کم ہو گئی. اللہ کی بنائی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو میری قوت، دیکھو عبادت میری کرو، مانگو میرے سے، اطاعت میری کرو. تم غیر اللہ کے پیچھے پڑتے کیوں ہو؟ اگر غیر اللہ کے پاس جانا بھی پڑے اس امید کے ساتھ جاؤ کہ سب کچھ کیا ہوا اللہ کا ہے. اگر کسی انسان کے پاس ہم کام سے جاتے، یہ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا کہ ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. ابھی اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے دکھانا ہے بیمار. اللہ نے یہ صلاحیت ڈاکٹر کو دی کہ انسان اب اس کے پاس جا رہا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر کے پاس جائے گا، وہ انجینئر جو ہے وہ کسی اور کے پاس جائے گا، وہ کسی اور کے پاس آئے گا، وہ کسی. اللہ نے یوں ضرورتوں کا ایک دائرہ پھیلایا ہوا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا کیا ہے؟ محتاج. لیکن یہ ساری طاقتیں اللہ کے عطا کردہ ہے، سب اللہ کا بنائے گا. اصل طاقت کا سرچشمہ اللہ. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ جو تمہارے معبود ہیں تمہارے شرک سے
کیا ہوں گے؟ تمہارے شرک کے منکر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں اپنا رب بنا لو. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اور آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو ایسی خبر رکھنے والے کے برابر کوئی اور بتانے والا نہیں ہوگا جیسا خبر بتانے والے نے آپ کو یہ بات بتائی. وَلَا يُنَبِّئُكَ، نہیں بتلائے گا آپ کو کوئی خبر بتانے والا آدمی مثل خبیر، جیسے اللہ نے آپ کو خبر بتائی کہ دیکھو ہونے یہ والا. تو بات کا حاصل یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کی ذات در حقیقت وہ اصل ذات ہے، وہ لائق عبادت ہے. اصل بات، اصل تعلق اللہ سے قائم کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ تعالیٰ کا سے تعلق جب مضبوط ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور وہی تعلق جب مضبوط ہوگا وہی انسان کی نجات کا آخرت میں ذریعہ بنے گا. اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، ان کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور انہی میں سے ایک چیز ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ ہی در حقیقت سب کچھ ہے تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ جو چیز رکھ دے، جس چیز میں اللہ تعالیٰ جو چیز رکھ دے بس وہ چیز ہو گئی. بیت اللہ شریف میں اللہ نے ایک بات رکھ دی، بس اب رکھ دی، اب کوئی چیز بیت اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی برکت، اور وہ اتنی عظیم الشان کہ دنیا کی حسین سے حسین عمارتیں، اونچی سے اونچی عمارتیں ایک ہیں بیت اللہ شریف کے اس ایک نگاہ کی طرف جو انسان اٹھا کر بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے. یہ رکھی کس نے بیت اللہ میں؟ یہ صفت کس نے رکھ دی؟ اللہ نے رکھ دی. اب پوری دنیا ہے کہ اس طرح کھینچی جاتی ہے، اس طرح کھینچی جاتی ہے، اپنے پیسے بھی خرچ کریں گے، محنت بھی کریں گے، مشقت بھی اٹھائیں گے. کوئی بائی روڈ پہنچتا ہے، کوئی پیدل پہنچتا ہے، کوئی ہوائی جہازوں سے پہنچتا ہے، کوئی پانی کے جہازوں سے پہنچتا ہے، ہزار تکلیفیں جھیل کے جائے گا، لیکن جا کر بس بیت اللہ شریف کے در پہ پڑ جائے گا، اللہ کے در پہ پڑ جائے گا. کس نے رکھی اس کے اندر خاص بات؟ اللہ نے. اسی طرح جس طرح اللہ نے بیت اللہ شریف میں ایک بات رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف دنوں کے اندر بھی کوئی بات رکھی. رمضان کے اندر ایک بات رکھ دی، اللہ نے رکھ دی. اب جیسے ہی رمضان آئے گا دلوں کی کیفیت بدل جاتی، ہر آدمی بس ایک دم مستعد ہو جاتا ہے کہ جی کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تراویح بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، گرمی ہوگی، سردی ہوگی، سب برداشت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان آ گیا. اب قربانی آج سے یکم ذی الحجہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو یکم ذی الحجہ ان 10 دنوں میں بھی اللہ نے ایک بات رکھی، ان 10 دنوں میں بھی اللہ نے ایک بات رکھی. وہ بات کیا رکھی؟ کئی احکامات ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ذی الحجہ کے مہینے کو، اس ذی الحجہ کے عشرے کو صحیح طریقے سے کرنے. پہلا کام آج جو ہمیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، یعنی چاند تو اب آج تو 30 تاریخ ہے تو کل تو یہ مغرب سے یقینی طور پہ انشاءاللہ یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، کہ ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں ترشوانے. یہ مستحب حکم ہے، سنت حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام اللہ کا ذکر کریں. تکبیر تشریف تو 9 ذی الحجہ سے واجب ہوتی ہے، تکبیر تشریف 9 ذی الحجہ سے واجب ہوتی ہے، لیکن تکبیر تشریف کو اس پورے عشرے میں پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے. یہاں تک لکھا کہ پڑھتے ہوئے بازاروں میں چلے جاتے تھے تو بازار بھی پورا گونجنے لگتا تھا تکبیر تشریف سے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو چلتے پھرتے ذکر. تیسرا کلمہ ایسا کلمہ ہے، یوں تو سارے ذکر اللہ کے زبردست ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، لیکن تیسرا کلمے میں 4 چیزیں آتی ہیں.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ۔ سبحان اللہ میں تسبیح ہو گئی، والحمد للہ میں تحمید ہو گئی، اللہ کی حمد ہو گئی، ولا الہ الا اللہ اس میں تحلیل ہو گئی، کلمہ طیبہ ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس میں تکبیر ہو گئی۔ چار چیزوں کا مجموعہ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو چلتے پھرتے پڑھیں۔ تو پہلا حکم کہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، ان دنوں میں یہ مستحب حکم ہے، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت، اور بھی اللہ کا ذکر، تلاوت کلام ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دن میں، ان پورے 9 دنوں کے اندر ہر دن میں روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی پورے سال جتنا ہم روزہ رکھیں جتنا ثواب ملے گا، ایک دن میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ملے گا۔ اور رات کے بارے میں فرمایا کہ اس کی راتیں جو ہیں وہ شب قدر کی راتوں جیسی ہیں، راتیں شب قدر کی راتوں جیسی ہیں، یعنی اتنا ثواب ملے گا جیسے شب قدر کی راتوں کا عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ دوسرا حکم ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اب شب قدر میں بھی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے پوری رات جاگو، لیکن کام بھی کرنا ہے تو کم از کم ایک حصہ عبادتوں کے ساتھ لگائیں، ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کریں، تہجد پڑھیں اور سو جائیں، لیکن گناہ میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں۔ تیسرے نمبر پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ 1 سال ماضی کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی خاص اہمیت ہے 9 ذی الحجہ کے روزے۔ چوتھا حکم، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے۔ اب تک تو یہ جتنے احکامات چیزیں چل رہی تھی مستحبات تھی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اب جو 2 چیزیں عرض کرنے جا رہا ہوں 9 ذی الحجہ سے لے کر، وہ دونوں کی دونوں چیزیں واجب ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر شامل ہے، تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ یہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریف ہے، 9 ذی الحجہ سے پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بآواز بلند، عورتوں کے لیے ہلکی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا، یعنی کل یہ 5 دن ہو گئے، 9 ذی الحجہ پورا، 10 ذی الحجہ پورا، 11 ذی الحجہ پورا، 12 ذی الحجہ پورا، 13 ذی الحجہ یعنی 5واں دن کی 3 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، 5ویں دن کی 3 نمازیں، گویا کہ 5 تقریباً 4.5 دن سے کچھ زیادہ ہو گئے، یعنی 5واں دن کی 3 نمازیں اس پہ، یہ واجب ہے۔ 5واں حکم قربانی، عشرہ ذی الحجہ کی آخری واجب چیز، لازمی چیز وہ قربانی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل عشرہ ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ جتنے اعمال، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں پسند ہیں، اتنے کسی اور دن میں پسند نہیں ہیں۔ اس لیے یہ عشرہ ذی الحجہ یہ بڑی عبادتوں کا اور وقت طریقے سے گزارنے کا عشرہ ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی روزے رکھ سکے، لیکن کم از کم 9 ذی الحجہ کا اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور رات کو تلاوت کریں، ذکر کریں، تھوڑی سی دعا کریں، جتنا ہو سکے کریں۔ اور قربانی ہر اس انسان کے اوپر لازم ہے، ہر اس بالغ مرد عورت کے اوپر لازم ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیہ ہو، یا اس کے برابر کوئی ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 4 آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، بالغ ہیں، اور ان کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے،
تو سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر میں کر لے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسی بات نہیں، سب کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں کہ محبوب ترین عبادت اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. محبوب ترین عبادت فرمایا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو ایک خاص مقام بلند کو پہنچا دیتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو تو ہمارا اور آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ ہم نے کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کی. یہ چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جانور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، کھالوں کے ساتھ آئے گا، خون کے ساتھ آئے گا. یہ تو اللہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، دل پر بوجھ رکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ جانور مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا. اتنا کریں جتنی گنجائش ہے. لیکن ایک حدیث ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ تم اپنے جانوروں کو موٹا تازہ رکھو، موٹا تازہ کرو. فانھا علی الصراط مطایاکم، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. سواریوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سواریوں سے فاصلے طے ہوتے ہیں، ان قربانیوں سے آپ کو جنت کا فاصلہ طے ہوگا. یا دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے یہ جانور پل صراط پر سے گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کو تمہارا بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ اجر و ثواب اتنا بڑھتا ہے کہ ان کی وجہ سے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب یہ تو بھائی یہ قربانی کا زمانہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور پوری امت کی طرف سے قربانی کی. فرمایا جو میرے اوپر ایمان لایا یا لائے گا میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی میری طرف سے قربانی کرو، اور پھر فرمایا کہ کبھی چھوڑنا مت. فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک اب اس قربانی کو چھوڑوں گا نہیں، کہ اپنی طرف سے بھی کروں گا اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کروں گا. تو بھائی بات یہ کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جب قربانی کی، ان کا احسان کا تو کسی بھی احسان کا انسان بدلہ دے نہیں سکتا، لیکن اتنا جس انسان کے پاس اللہ نے وسعت دی، گنجائش دی اور اس کو کوئی مشکل نہ ہو، تو اس کا اہتمام کریں کہ ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کی جائے اگر اللہ نے استعداد عطا کی ہے. اور یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں گنتی میں کم نظر آتے ہیں. گنتی میں ہم سوچتے ہیں کبھی پیسے زیادہ خرچ ہو گئے، کوئی خرچ نہیں ہوتے، کوئی خرچ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کمی کو 10 ذریعوں سے پورا فرما کر تجربہ کر کے دیکھ لو. جو قربانی کرتے کبھی بتائیں کہ اس کا قربانی سے پیسے کم ہو گئے اور زکات سے پیسے کم ہو گئے، کبھی نہیں ہوتے. اس لیے خوش دلوں سے قربانی کریں اور اس اعتقاد کے ساتھ کریں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ایک مسئلہ ہمارے ہاں ہے اور وہ وضاحت کے ساتھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ہمیں شیطان دلوں میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے. وہ یہ ہے کہ جی جانور اچھا لینا ضرور چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق. تندرست جانور ہو، صحت مند جانور ہو، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تندرست جانور کی قربانی سے. لیکن مقابلے بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے، دکھاوے کا دل میں خیال نہ. اچھا جانور نے اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا، اچھا جانور اس لیے نہ لے کہ دوسرے لوگوں نے لیا تو میں بھی لوں گا، دوسروں نے یہ لیا تو میں نے ایسا لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں میں اس سے بڑھیا لوں گا. اب اس چکر میں لگا ہے، یہ غلط ہے. دکھاوا نہیں آنا چاہیے کسی بھی مرحلے کے اندر. دکھاوا آئے گا تو اعمال انسان کے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے صرف اللہ کے لیے کریں. آج کل یہ مسئلہ بہت ہو گیا کہ جی پہلے قیمت بتاتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں. میں نے تو اتنے کا بیل لیا صاحب، میں نے اتنے کا بکرا لیا، کیا ضرورت ہے بتانے؟ انسانوں کو دکھانے کے لیے لیا ہم نے. اچھا جانور نے بس ٹھیک ہے لے لیا، لیکن نہ مقابلے بازی نہ دکھاوا. یہ چیزیں بہت پیدا ہو رہی ہیں ہمارے، بہت زیادہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی بنائی عبادت وہ کسی بلا وجہ دکھاوے کی اور ریاکاری کی نظر ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور ہمارے ان نمازوں کو قبول کرے. اور قربانی کے حوالے سے اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ حضرات اپنے مسجد میں علماء کرام سے رابطہ رکھیں. کوئی مسئلہ ہو جانوروں کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، اس مسئلے کو اپنے مسئلہ پہلے پوچھیں ذمہ دار علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، کیونکہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا اہتمام کریں. ایک مسئلہ میں دو مسئلے خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا لیکن وہ چونکہ ایک اکثریتی مسئلے ہیں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ ہے جانور کے حوالے سے. ہمارے ہاں قصائی حضرات جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ اس طرح ذبح کرتے ہیں کہ ان میں کئی باتوں کا خیال نہیں رکھتے. ایک تو افضل یہ ہے کہ اپنے جانور کو خود چھری پھیرنی چاہیے، لیکن اگر اچھی طرح چھری پھیرنی نہ تو ٹھیک ہے ان سے پھروا لیں، لیکن بسم اللہ اللہ پر پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں. یہ تو ایک عام بات ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے. لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو قصائی حضرات ہیں وہ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہی چھری مار کے ان کے گردن کا حرام مغز کاٹ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ چھری مار کے نا ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں، وہ جانور تڑپتا ہے اور وہ ٹھنڈا فوراً ہو جائے. ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کرنے سے جانور مکروہ ہو جائے. ان کو روکنا چاہیے کہ حرام مغز نہ کاٹے. جب جانور کی 4 رگیں اللہ نے رکھی ہے، ان 4 رگوں کے کٹنے کے بعد اب خون سارا نکل جائے گا، مزید اس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. اس کو حرام مغز کاٹیں گے، جانور ٹھنڈا تو فوراً ہو جائے گا لیکن مکروہ بھی ہو جائے گا. ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ ذبح کرنے میں حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. چھریاں تیز ہوں تاکہ جانور کو ذبح ہونے میں کوئی تکلیف نہ ہو. جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہے لیکن کل چھری ہونے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ. ایک مسئلہ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قصائیوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ ہمارا جانور تاکہ مکروہ نہ ہو جائے. دوسرا مسئلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے اعزاء و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب باہر ممالک میں ہوتے ہیں، مختلف ملکوں میں ہوتے ہیں. کوئی دبئی میں ہے تو کوئی لندن میں ہے تو کوئی امریکہ میں ہے تو کوئی آسٹریلیا میں ہے تو کوئی کہاں کوئی کہاں. بہت سارے لوگ اپنی قربانیاں جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں یہاں پر کرواتے ہیں پاکستان میں اپنے عزیزوں کے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اور جو قربانی کر رہا ہے دونوں کا عید کا دن ہو. یہ نہ ہو کہ جی آپ نے تو عید الاضحیٰ یہاں کی اور ہمارے ہاں اور ایک ہی دن عید الاضحیٰ اگر ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ امریکہ میں بھی بدھ کے دن ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی بدھ کے دن ہو رہی ہے. آپ نے اپنے عزیزوں کی طرف سے جانور پہلے دن نماز عید پڑھ کر کاٹ دیا، لیکن وہاں تو عید شروع ہوگی 9 گھنٹے کے بعد، کیونکہ دن اور رات کا فرق ہے نا. ہمارے یہاں تو صبح جلدی آ گئی لیکن وہاں تو رات دیر میں آئے گی، 9 بجے یعنی یہاں کی رات ہوگی تو وہاں عید کا دن شروع ہوگا، یہاں اس کا جانور کٹ بھی گیا. اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کا جانور ذبح کریں کہ وہ بھی عید کر لے اور ہمارے ہاں بھی اس کی عید ہو. یہ افضل طریقہ ہے، اس کا خاص طور پہ اہتمام رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مسائل میں ذرا سا بھی شبہ ہو تو فوراً اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھے، جانوروں کے حوالے سے، ان کی عمروں کے حوالے سے، تاکہ جانور کی عبادت اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے پوری فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.